ناظرین، یہ جو زمین ہے جس پر ہم چلتے ہیں یا جتنے بھی سیارے اور ستارے ہیں، کیا کبھی آپ نے سوچا کہ آخر یہ کیسے وجود میں آئے؟ کیا یہ ہمیشہ سے ایسے ہی چلتے آ رہے ہیں یا ان کا کوئی وجود میں آنے کا پیریڈ بھی تھا؟ ناظرین، کیا یہ جو بگ بینگ ہے یہ ایک تھیوری ہے یا فیکٹ؟ آئے ناظرین، ہم اپنی اس ویڈیو میں جانتے ہیں کہ بگ بینگ کی حقیقت کیا ہے۔ یہ جاننے کے لیے ہمارے ساتھ اس ویڈیو کے آخر تک رہیں۔ آپ سب خوش آمدید ہمارے اس پروگرام راہ اسلام میں۔ آپ کا زیادہ وقت ضائع نہیں کرتے تو ناظرین شروع کرتے ہیں ہم اپنی یہ ویڈیو۔ دوستو، یہ بات ہے سن 1927 کی، جب ایک ایسٹرونامسٹ جس کا نام جارج لٹمائر تھا، انہوں نے کہا کہ جو کائنات ہے یہ ایک نقطے سے وجود میں آئی اور پھیلتی چلی جا رہی ہے۔ تو ناظرین، تب بہت سے لوگوں نے اس کا مذاق اڑایا۔ خیر ناظرین، 2 سالوں کے بعد، اس کا نام ایڈوین ہبل تھا، انہوں نے اپنی ٹیلیسکوپ کے ذریعے یہ چیز آبزرو کی کہ جتنی بھی گلیکسیز ہیں یہ ایک دوسرے سے دور جاتی جا رہی ہیں۔ ناظرین، جب انہوں نے اسپیکٹرم ڈرا کیا لائٹ کا، تو لائٹ کا اسپیکٹرم ریڈ کی طرف شفٹ کر رہا تھا، جس کا مطلب یہ ہے کہ تمام گلیکسیز ایک دوسرے سے دور جا رہی ہیں۔ لیکن ناظرین، اگر ہم ٹائم کو ریورس کریں تو ایک وہ بھی ٹائم ہوگا جب یہ سب گلیکسیز، سب سٹارز ایک پوائنٹ پہ موجود ہوں گے۔ تو ناظرین، یہ سب جاننے کے لیے ہمیں وقت میں بہت پیچھے جانا پڑے گا۔ تو آئے ناظرین، اب ہم وقت میں پیچھے چلتے ہیں۔ ناظرین، یہ بات ہے آج سے 13.8 بلین سال پہلے کی، جب وہ پوائنٹ آف سنگولیرٹی کے اندر ہمارا پورے کا پورا یونیورس موجود تھا۔ ابھی تک یونیورس اس سے باہر نہیں تھا آیا۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ اس میں کوئی ڈسٹربنس ہوئی جس کی وجہ سے ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا، جس دھماکے کو بگ بینگ کا نام دیا جاتا ہے۔ ناظرین، اس بگ بینگ کے دھماکے کی وجہ سے ہمارا انٹائر یونیورس وجود میں آیا اور اسی کے ساتھ ہی ٹائم بھی وجود میں آیا۔ ناظرین، ملی سیکنڈز کے اندر ہمارا یونیورس بہت دور تک پھیل گیا۔ کہا جاتا ہے کہ جو یہ یونیورس ہے یہ ایک پوائنٹ میں سمایا ہوا تھا، وہ پوائنٹ ایک ایٹم سے بھی چھوٹا تھا، لیکن ناظرین ملی سیکنڈز کے اندر وہ بہت زیادہ بڑھ کر بہت دور تک پھیلتا چلا گیا۔ ناظرین، بگ بینگ کے 1 سیکنڈ کے بعد، صرف 1 سیکنڈ کے بعد نیوٹرونز، پروٹونز اور الیکٹرونز اس وجود میں آتے ہیں، اور ناظرین دیکھتے ہی دیکھتے ہائیڈروجن اور ہیلیم کا بھی جنم ہوتا ہے۔ ناظرین، پھر کہا جاتا ہے کہ 3,80,000 سالوں کے بعد گریوٹی ان دونوں کو کمپریس کرنا شروع کرتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ گریوٹی جو اپنی پاور انرجی لگاتی ہے ہائیڈروجن اور ہیلیم کو بہت زیادہ کمپریس کرتی ہے۔ جب ان کے پارٹیکلز کمپریس ہونا شروع ہوتے ہیں تو وہ دھند کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ ناظرین، یہ دھند اور یہ گیس تقریباً 100 ملین سالوں تک یونیورس میں تیرتی رہتی ہے۔ ناظرین، ابھی تک روشنی وجود میں نہیں آئی۔ سائنسدان اس پیریڈ کو ڈارک ایج کا نام دیتے ہیں کہ ہر جگہ ہر طرف صرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ پھر ناظرین، 400 ملین سالوں کے بعد کچھ پارٹیکلز کے ملنے سے اور کچھ ڈسٹ کے ملنے سے ایک ستارہ، ایک سٹار وجود میں آتا ہے، اور پھر ناظرین دیکھتے ہی دیکھتے بہت سے ستارے وجود میں آنے لگتے ہیں۔ لیکن ناظرین ابھی تک کوئی بھی سیارہ وجود میں نہیں آیا۔ پھر ناظرین کئی ملین سالوں کے بعد آہستہ آہستہ گلیکسیز وجود میں آنا شروع ہوتی ہیں۔ ناظرین، جو گلیکسیز وجود میں آتی ہیں یہ اسی کا نتیجہ ہے جب بگ بینگ بلاسٹ کیا تھا تو اس سے بہت سی ریز اور گیسز خارج ہوئی تھی، اور وقت کے ساتھ ساتھ کہا جاتا ہے کہ جب یونیورس بلاسٹ ہوا تو اس کی جو ہیٹ تھی وہ آپ کے اسکرین پر کے سامنے ہے کہ کتنے ڈگری سیلسیس ہیٹ تھی اس ٹائم۔ دین ناظرین وقت کے ساتھ ساتھ یونیورس ٹھنڈا ہوتا چلا گیا اور جتنے بھی گیسز تھے وہ جمنا شروع کر دیے، اور وقت کے ساتھ ساتھ وہ گیسز ٹھوس میں بدلتے گئے۔ اسی طرح ہی ناظرین ہماری بہت سی گلیکسیز وجود میں آتی گئی۔ پھر ان میں سے ایک گلیکسیز ہماری ہے جو ملکی وے ہے۔ اس کا ناظرین ایک ستارہ جو سب سے بڑا ہے، سٹار جو اس کو ہم سن کہتے ہیں، وہ 4.6 بلین ایئرز پہلے وجود میں آیا، اور کہا جاتا ہے کہ ناظرین اس کے سامنے بھی کچھ ڈسٹ پارٹیکلز آئے جس کے بلاسٹ ہونے سے بہت سے سیارے وجود میں آئے۔ ان میں سے ایک سیارہ ہمارا بھی ہے جسے ہم ارتھ کا نام دیتے ہیں۔ ناظرین، یہ جو ارتھ وجود میں آئی، کہا جاتا ہے کہ
تب بھی دھماکہ ہوا جس سے یہ ارتھ وجود میں آئی، لیکن اس وقت ارتھ کا ٹیمپریچر بہت زیادہ ہائی تھا، یہاں پر کوئی بھی چیز موجود نہیں تھی، اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ ٹیمپریچر ٹھنڈا ہوتا چلا گیا۔ ناظرین، جیسے جیسے اس کا ٹیمپریچر ٹھنڈا ہوتا گیا تو اس کے گرد بہت زیادہ گیسز موجود ہوئیں، اور ایک بہت بڑی ماترا میں بارش اور پانی برستا گیا، جس کی وجہ سے اس ارتھ کے اوپر اتنے زیادہ سمندر اور دریا بنتے چلے گئے، ہر جگہ صرف پانی ہی پانی تھا۔ تو ناظرین، یہ ایک میں نے کنکلیوڈ نکالا ہے آپ کو بگ بینگ تھیوری بتانے کا۔ یہ تھا ایک کنکلیوژن بگ بینگ تھیوری کا کہ کیسے ایک چیز بلاسٹ ہوئی، بلاسٹ سے وہ گیسز میں کنورٹ ہوئی، گیسز سے دھواں میں، دھواں سے لیکوڈ کے اندر، لیکوڈ سے ٹھوس میں، دین وہ گلیکسیز میں، اور کہا جا رہا ہے کہ جو یہ یونیورس ہے، انٹائر یونیورس، اور یہ پھیلتا چلا جا رہا ہے۔ ناظرین، یونیورس کی دو ٹائپس بتائی جاتی ہیں، ایک آبزرویبل، ایک ان آبزرویبل۔ آبزرویبل جو یونیورس ہے وہ 95 بلین لائٹ ایئرز اوے ہے، یعنی کہ 95 بلین لائٹ ایئرز اوے تک پھیلا ہوا ہے، اتنا دور تک ہمارا یونیورس پھیلا ہے، اور سائنسدان بتا رہے ہیں کہ یہ یونیورس پھیلتا جا رہا ہے۔ اور جو ان آبزرویبل یونیورس ہے، جہاں تک ابھی تک رسائی ممکن نہیں ہو سکی، وہ انفینٹی ہے، ابھی تک اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکا۔ ناظرین، ویڈیو کے آخر میں قرآن مجید کی کچھ آیات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا، تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ آج سے 1400 سال پہلے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کے بارے میں کیا فرمایا تھا۔ ناظرین، قرآن مجید کی سورہ الذاریات کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم نے اپنی قدرت سے آسمان کو تخلیق کیا، آسمانوں کو بنایا، اور ہم اس کو وسعت عطا کرتے جا رہے ہیں، اور ہم اس کو پھیلاتے جا رہے ہیں۔ ناظرین، اس آیت کی اگر آپ گہرائی سمجھے تو یہ تب سمجھ آئے گی جب آپ کے پاس سائنس کا علم بھی ہو، کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے اپنی قدرت کے ذریعے اس آسمان کو بنایا اور ہم اس کو پھیلاتے جا رہے ہیں۔ ناظرین، یہ سورہ الذاریات کی آیت نمبر 47 ہے، اس آیت کو آپ بھی ایک دفعہ جا کر ریڈ کیجئے گا۔ اس کے بعد ناظرین، اللہ تعالیٰ سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 53 میں ایک بات کہتے ہیں، قریب ہم تمہاری ذات میں اور آسمانوں میں ایسی نشانیاں ظاہر کریں گے کہ تم دیکھ کر چونک اٹھو گے، حیران ہو جاؤ گے۔ اور ناظرین، آج وہی ہو رہا ہے، دیکھیں کتنی سملیرٹیز پائی جا رہی ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین، ایک اور آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب اس وقت کو یاد کرو کہ جب زمین و آسمان آپس میں ملے ہوئے تھے اور ہم نے انہیں جدا جدا کر دیا، اور ہم نے ہر زندہ چیز کو پانی سے پیدا کیا۔ میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں ایولیوشن اور اسلام، ایولیوشن اینڈ اسلام، اگر آپ نے نہیں دیکھی تو اس کو جا کے دیکھیے گا، اس میں نے یہ بتایا ہے کہ کس طرح سے سائنس بتاتی ہے کہ کوئی جاندار پانی سے پیدا ہوا، تمام دنیا میں جاندار جس چیز سے پیدا ہوئے وہ پانی تھا۔ ناظرین، اتنی زیادہ چیزیں جو قرآن مجید میں بتائی گئی، آج وہ پوری ہوتی ہمیں آنکھوں سے نظر آ رہی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ ساتھ میں جو قرآن مجید ہے، یہ بیسیکلی حکمت بڑی کتاب ہے، اس میں نشانیاں ہیں، اس میں نشانیاں بتائی گئی، اور قرآن مجید تمام جو قیامت تک کے لوگ آنے والے ہیں ان کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ ناظرین، اگر سائنس میں تبدیلی ہوتی بھی جائے گی لیکن آیات اپنی جگہ موجود رہیں گی، اور ان کی وسعت اور حکمت ایسی ہے کہ ہم ہر جگہ پر ان آیات کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ جیسے جیسے مزید ہمیں چیزیں ملیں گی ہمیں قرآن مجید زیادہ سمجھ آتا جائے گا۔ امید کرتا ہوں ناظرین آپ کو میری باتیں سمجھ آ چکی ہوں گی، انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ ابھی کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔